نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواہ جامع صغیر۔ معزز سامعین کرام، میرا آج کا موضوع علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے۔ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے متعلق تھی۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 تا 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں، کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 اور سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ جس آدمی کا جی چاہے گا علم حاصل کرے گا اور جس کا جی چاہے گا رہنے دے گا، بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع صغیر حدیث نمبر 5246 میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے۔ علم کی اشاعت کا سلسلہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی فدیہ دے کر آزاد نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 13 حدیث نمبر 1388 میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور عالم کے لیے ہر وہ چیز دعا کرتی ہے، چاہے وہ اس زمین میں ہو یا آسمانوں میں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ اور عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کے چاند کو ستاروں پر۔ اسی طرح علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ میں وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چند حوالوں کے ذکر آپ کے سامنے کروں گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 1385، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 79، سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 کتاب العلم حدیث نمبر 3641، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 81، سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 کتاب العلم حدیث نمبر 3646،
صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 82، سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 کتاب العلم حدیث نمبر 3652، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 121، سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 کتاب العلم حدیث نمبر 3665، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 80 میں بھی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسلاف امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا تھا اور انہیں علم سے کتنی محبت تھی، میں 2 واقعات آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کافی حافظہ عطا کیا تھا۔ وہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب اپنے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس میں گئے تو ایک مرتبہ ان کے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کی سند بیان کر رہے تھے، اور اس حدیث کی سند کچھ اس طرح امام داخلی نے بیان کی، عن ابو سفیان عن زبیر عن ابراہیم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث میں عن زبیر لم یرو عن ابراہیم، کہ زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتا۔ تو ان کے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا یہ آپ کیا بیان کر رہے ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ کے پاس اس کی اصلی بک تو موجود ہوگی کہ جس کے اندر آپ نے ان ساری احادیث کی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہوگا۔ تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور اس کتاب کو کھولا جس کتاب میں امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو سند کے ساتھ نقل کیا تھا۔ تو واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست ہوئی اور وہ اپنی کتاب کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا آپ بیان کرو کہ اصلی سند کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عن ابو سفیان ہوا زبیر ہوا ابن عدی ہوا ابراہیم، کہ سفیان روایت کرتے ہیں زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عدی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، نہ کہ زبیر ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے حافظے پر حیران ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چھوٹی سی عمر میں کتنا علم عطا کیا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ اس کے متعلق دوسرا واقعہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 تعارف امام بخاری صفحہ نمبر 56 میں موجود ہے کہ امام بخاری کے حافظے کے امتحان لینے کے لیے ایک دن محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس محفل کے اندر 10 علماء کو لایا گیا اور ان 10 علماء کو 10 احادیث دی گئی اور ان کے سند اور ان کے متن کو تحریر کر دیا گیا۔ تو پہلا عالم کھڑا ہوا اور اس نے وہ اپنی تحریر شدہ 10 احادیث امام بخاری کے سامنے پڑھی اور بیٹھ گیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، اور یوں 10 کے 10 علماء کھڑے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور اپنی 10 احادیث جو سند اور متن کے ساتھ تحریف ہو چکی تھی بیان کی اور بیٹھ گئے۔ امام بخاری جب یہ علماء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احادیث بیان کر رہے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث پر جواب دیتے لا اعرف، کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ تو جب 10 کے 10 علماء نے اپنی 10 احادیث بیان کر دی تو امام بخاری اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس پہلے والے عالم سے مخاطب ہوتے ہوئے نہ صرف 10 صحیح احادیث بیان کی بلکہ روبرو اسی ترتیب سے اس پہلے والے عالم کو حدیثیں بیان کی جس ترتیب سے اس پہلے والے عالم نے امام بخاری کو بیان کی تھی۔ اور یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے کھڑے 100 صحیح احادیث ان 10 علماء کو بیان کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تعجب اس بات کا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 صحیح احادیث سنائی، بلکہ وہ تو انہیں یاد تھی، انہیں سنانی ہی تھی، بلکہ ہمیں تعجب اس بات کا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 علماء سے جو 100 احادیث سند اور متن کے ساتھ تحریر شدہ ایک دفعہ سنی، وہ ایک بار سننے میں ہی ان احادیثوں کو یاد کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے علم کی اہمیت کو جانا، اس پر عمل کیا، اس کو دوسروں تک پھیلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ علم سے ایسی بے پناہ محبت اور اس پر عمل اور اس کو دوسروں تک پہنچایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنایا۔ اور جن قوموں نے علم کی اہمیت
سے روگردانی کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔